الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر، واجب الاحترام، عزت مآب میری محترم مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کے حالات اور واقعات کو مختلف اور عجیب و غریب کیفیات میں ڈھال دیا. کبھی خوشی کی حالت تو کبھی غمی، کبھی بیماری کی حالت تو کبھی صحت. یہ دنیا میں چلتا رہتا ہے. کبھی اللہ تعالی رزق کی فراوانی عطا فرما دیتے ہیں
اور کبھی رزق میں کمی فرما دیتے ہیں۔ فرمایا واللہ یقبض و یبسط، اللہ تبارک و تعالی قبض بھی فرماتے ہیں اور بسط بھی فرماتے ہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنے جمال کی تجلیات کا نزول فرماتے ہیں تو رحمتیں ہمارا استقبال کرتی ہیں، خوشیاں ہمیں نصیب ہوتی ہیں، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنے جلال کی تجلیات کا اظہار فرماتے ہیں تو پریشانیاں، مصیبتیں، غم پے در پے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بسط اس کا معنی ہے کشادگی، قبض اس کا معنی ہے کھینچ لینا، جذب کر لینا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف حالات رکھے ہیں۔ کسی نے ان حالات کو بہت ہی اچھا تعبیر کیا، فرمایا کہ ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے، رہ گئی بات رنج و راحت کی، یہ فقط وقت کا گزرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر خوشیاں عطا فرمائیں، نعمتیں عطا فرمائیں تو پھر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ زبان سے کہنا چاہیے، غفلت اور غافل نہیں ہو جانا چاہیے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی کوئی تکلیف دے دیں، کوئی بیماری دے دیں، کوئی صدمہ دے دیں، گھر میں کوئی موت واقع ہو جائے تو پھر صبر کرنا چاہیے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے دو راستے متعین فرما دیے، ایک راستہ شکر سے گزر کر جاتا ہے اور ایک راستہ صبر سے گزر کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ شکر کے راستے سے جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ صبر کے راستے سے جنت میں جائیں گے۔ خواتین اسلام کے لیے یہ دونوں بڑی اہم اور بنیادی چیزیں ہیں۔ شکر بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے اور صبر بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ شکر میں کمی نہ ہو اور صبر میں بھی کمی نہ ہو۔ اگر انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کیا انعامات دیتے ہیں، ذرا توجہ سے میری بات کو سنیے گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جب کسی بندے کو بیمار کرتا ہوں، صحت اور بیماری کس کے ہاتھ میں؟ صحت دینے والا کون؟ ذرا بولیے سب زبان سے، اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر کیجئے۔ صحت دینے والا کون اور بیماری دینے والا کون؟ فرمایا جب میں اپنے بندے کو بیمار کرتا ہوں، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا جوان، فرمایا جب وہ صبر کرتا ہے اور اس تکلیف میں اور اس بیماری میں اس کی زبان سے ایک کلمہ نکلتا ہے، ہائے ہائے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی فرشتے کو کہتے ہیں کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا ثواب لکھنا شروع کر دو۔ وہ لکھتا رہتا ہے جب تک وہ بیمار رہتا ہے۔ فرمایا کہ جب اس بیماری کی شدت بڑھتی ہے اور تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے اور درد کی کیفیت میں انسان تھوڑا سا چیختا ہے، چلاتا ہے، ہائے وائے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ لکھنے والے فرشتے کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، گویا کہ یہ اپنی زبان سے ورد کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا اس کے نامہ اعمال میں لا الہ الا اللہ کا ورد لکھتے چلے جاؤ۔ فرمایا کہ
جب اس بیماری کی حالت میں وہ سانس لیتا ہے، فرمایا کہ ہر سانس پر اللہ تبارک و تعالی اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ذرا سوچئے انسان کتنے سانس لیتا ہے، ہر سانس لینے پر فرمایا کہ صدقے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ چارپائی پر بستر پر لیٹا ہوا ہے، کمزوری ہے، نقاہت ہے، پریشانی ہے، قسمہ پرسی کا عالم ہے، فرمایا کہ یہ بے بس اور مجبور ہو کر پڑا ہوا ہے۔ فرمایا جب تک یہ بستر پر پڑا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں تہجد پڑھنے کا ثواب لکھتے چلے جاؤ۔ جیسا کہ یہ تہجد کی نماز میں میرے سامنے کھڑا ہے، قیام کر رہا ہے اور رکوع کر رہا ہے، قرات کر رہا ہے، میرے سامنے سجدہ ریز ہے، تشہد میں بیٹھ کر میری حمد و ثنا کر رہا ہے، تشہد میں بیٹھ کر میرے محبوب پر درود و سلام پیش کر رہا ہے، تہجد میں بیٹھ کر مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں تہجد کا ثواب لکھنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا جب یہ کروٹ بدلتا ہے اور کروٹ بدلتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لکھنے والے فرشتوں میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھنا شروع کر دو کہ یہ میدان جہاد میں، میدان کارزار میں، اور یہ میرے دشمنوں کے مقابلے میں تلوار اٹھا کر پلٹ کر ان پر حملے کر رہا ہے، اور میرے دین کو غالب کرنے کے لیے، میرے نام کو بلند کرنے کے لیے، میرے نام کو اونچا کرنے کے لیے یہ جہاد کر رہا ہے۔ فرمایا اس کے نامہ اعمال میں جہاد کا ثواب لکھنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی انسان بیمار ہو جائے، اس کو کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے، فرمایا جب بیمار ہو تو 40 مرتبہ آیت کریمہ کی تلاوت کر لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا 40 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں جتنے گناہ درج ہیں ساری زندگی کے گناہ اس کے مٹا دیے جائیں، ایک گناہ بھی باقی نہ رہے۔ فرمایا کہ یہ مستجاب الدعوات بنا دیا جاتا ہے، اب اس کی زندگی کے سارے گناہ مٹ چکے، اب یہ اللہ تعالی سے جو بھی مانگے گا اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ، جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر اپنے لیے اس سے دعا کی درخواست کرو، وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو سنیں گے اور اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یہ مستجاب الدعوات بن چکا ہے۔ فرمایا کہ اگر اسی بیماری میں اس کی موت مقدر نہیں ہو چکی، اس کی موت لکھی نہیں جا چکی، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس بیماری سے شفا یاب فرما دیں گے، صحت عطا فرما دیں گے۔ اور اگر اس کی موت لکھی جا چکی ہے 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنے کی برکت سے، فرمایا کہ جب اس کو موت آئے گی، شہادت کی موت آئے گی، کل قیامت کے دن یہ شہداء کی صف میں اٹھایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کو شہداء جیسا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ میری محترم مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، ذرا توجہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب بیماری آتی ہے تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میں کسی بندے کو مقام کریم عطا کرنا چاہتا ہوں، توجہ چاہیے، فرمایا وہ اپنی نماز سے، اپنے روزے سے، اپنے حج اور زکوٰۃ دینے سے اور نیک اعمال سے مقام کریم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں پھر میں اس کو بیمار کر دیتا ہوں، کبھی میں اس کو شوگر کی بیماری میں، کبھی میں اس کو کینسر کی بیماری میں، کبھی میں اس کو کسی اور تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ فرمایا اس تکلیف میں اور اس بیماری میں پھر میں اس کو صبر بھی عطا کر دیتا ہوں، پھر وہ صبر کرتا ہے۔ فرمایا اس صبر کی بدولت کل قیامت کے دن جنت میں وہ مقام حاصل کرے گا،
اس مقام اور مرتبے تک پہنچے گا جو اپنی نماز اور روزے سے وہ کبھی بھی نہ پہنچ سکتا۔ تو مقام کریم عطا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی بیماری عطا فرما دیتے ہیں، کبھی کوئی تکلیف دے دیتے ہیں، کبھی کوئی پریشانی عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں کسی کو بیمار کرتا ہوں یا کسی کو کوئی تکلیف دیتا ہوں، کوئی دکھ اور صدمہ دیتا ہوں، کسی کا کوئی نقصان کرا دیتا ہوں، کسی کے پیسے ڈوب گئے، کسی کو ملازمت نہیں ملی، کسی کا کوئی حادثہ ہو گیا، فرمایا اگر میرا بندہ صبر کرتا ہے تو فرمایا اسی راستے سے جس راستے سے میں نے اس کی وہ نعمت سلب کی تھی، چھینی تھی، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسی راستے سے پھر وہ نعمتیں بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کئی گنا زیادہ اللہ تعالی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ توجہ چاہیے۔ مدینہ منورہ میں ایک صحابیہ کا نکاح ہوا۔ وہ صحابیہ بڑی حسین و جمیل، بڑی خوبصورت تھی اور بڑی تقیہ اور نقیہ تھی، پاک دامنہ تھی، بہت حسین اور خوبصورت تھی۔ اس کا نکاح ہوا ایک مالدار صحابی سے۔ وہ صحابی بھی بڑے مالدار تھے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے نیک تھے۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح ہو جانے کے بعد گھر میں عیش و عشرت تھی، راحت تھی، سکون تھا، مزے ہی مزے تھے۔ یہ بیوی اپنے شوہر کی خدمت میں لگی رہی، ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے، بڑی محبت والی مثالی زندگی اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ ایک دفعہ توجہ میری طرف رکھیں گے، ایک دفعہ شوہر نے رات کو سوتے ہوئے اپنی اس خوبصورت بیوی سے کہا کہ مجھے پانی تو پلا دو۔ یہ بیوی بستر سے اٹھی اور جا کر کے ایک گلاس پانی کا لیا۔ جب واپس آئی تو شوہر خراٹے لے رہے تھے، نیند میں چلے گئے تھے، تو وہ وہاں کھڑی ہو گئی۔ دل میں سوچا کہ تھکے ہوئے ہیں، اب میں ان کو اٹھاتی نہیں ہوں، جب یہ بیدار ہوں گے، خود بیدار ہوں گے تو میں ان کو پانی پیش کر دوں گی۔ اب یہ بیوی پانی کا گلاس لے کر کھڑی ہو گئی۔ کافی دیر گزر گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب شوہر کی آنکھ کھلی تو فوراً خیال آیا کہ میں نے پانی مانگا تھا، تو آنکھ کھول کر جب دیکھا تو وہ فرما بردار بیوی، نیک سیرت بیوی، خوش اخلاق بیوی پانی کا گلاس لیے سر کی جانب سے کھڑی انتظار کر رہی ہے۔ میرے شوہر بیدار ہوں تو میں ان کو پانی پیش کروں۔ شوہر کھڑے اٹھ کے بیٹھے اور پانی لیا اور پانی کو نوش کیا۔ پانی نوش کرنے کے بعد خوش ہو گئے کہ اتنی خدمت کرنے والی، اتنی صالحہ بیوی جس نے میرے آرام میں خلل نہ ڈالا اور خود بے آرام ہو کر کھڑی ہو گئی اور اتنی دیر اس نے انتظار کیا۔ فرمانے لگے اور میری حسین اور خوبصورت بیوی، آج تو نے میرا دل خوش کر دیا۔ آج تو مجھ سے جو مطالبہ کرے، جو چاہے تو مجھ سے مانگ، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ توجہ میری طرف رکھیں گے۔ بیوی نے جب یہ الفاظ سنے تو کہنے لگی اچھا میں جو مانگوں مجھے دو گے؟ شوہر کہنے لگا جی ہاں، آج تم فرمائش کرو، مطالبہ پیش کرو، جو کہو گی میں تمہیں پیش کر دوں گا۔ تو بیوی نے کہا مجھے طلاق دے دو، مجھے طلاق دے دو۔ شوہر بڑا حیران اور پریشان، میں تو خوش ہو رہا ہوں اور یہ بیوی بھی یہاں پر خوش ہے اور میں اس کو خوشی میں دنیاوی نعمتیں دینا چاہتا ہوں اور یہ مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ فوراً شوہر کہنے لگا بیوی سے کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ کہنے لگی نہیں۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں؟ وہ کہنے لگی نہیں، مجھے تو آپ سے بڑی محبت ہے، کیا میں نے تمہیں پریشان کیا ہے؟ بیوی نے کہا نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اس گھر میں تمہیں کوئی دکھ اور تکلیف ہے؟ فرمانے لگی واللہ بخدا
مجھے اس گھر میں کوئی دکھ اور تکلیف نہیں، تو پھر طلاق کیوں مانگتی ہو؟ فرمایا دیکھو تم نے خود اپنی زبان سے کہا جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا، اب میں نے تم سے طلاق مانگی ہے، تم مجھے طلاق دے دو۔ اب شوہر بڑا پریشان کہ میں نے تو خوش ہو کر اس سے یہ بات کی تھی اور یہ مجھ سے طلاق مانگتی ہے۔ شوہر بڑی پریشانی کی حالت میں اپنی بیوی سے کہتا ہے اچھا دیکھو رات کو گزار لیتے ہیں، صبح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اکٹھے جائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ قضیہ اور یہ قصہ سنائیں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان جو فیصلہ کر دیں گے وہ فیصلہ مجھے بھی منظور ہوگا اور تمہیں بھی۔ تو وہ بیوی بھی صحابیہ تھی، کیا تھی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والی تھی۔ کہنے لگی بہت اچھا، ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں گے۔ جب صبح ہوئی، نماز سے فارغ ہوئے، اذکار اور معمولات سے فارغ ہوئے، تو بیوی کہنے لگی اپنے شوہر سے رات تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ صبح صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اپنا قضیہ پیش کر کے فیصلہ کروائیں گے، چلو چلو چلتے ہیں، فیصلہ کروا کر کے آتے ہیں۔ توجہ چاہیے، اب شوہر اور بیوی دونوں چل پڑے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف۔ چلتے چلتے راستے میں شوہر پریشانی کی حالت میں اور صدمے سے دو چار جب وہ چل رہا تھا تو کہیں کوئی گڑھا آیا اور وہاں وہ گر گئے۔ جو ہی گرے تو ان کو بدن سے خون جاری ہو گیا، اتنا زیادہ خون نکلنے لگا کہ بیوی دیکھ کر حیران بھی اور پریشان بھی ہو گئی۔ فوراً دوپٹہ اتارا اور آدھا دوپٹہ پھاڑ کر چیر کر اپنے شوہر کی مرہم پٹی کی۔ جب خون تھوڑی دیر ٹھہرا تو بیوی کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ چلو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں چلتے بلکہ گھر واپس چلتے ہیں۔ تو شوہر نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ گھر جائیں گے۔ تو شوہر نے کہا تمہارا جو وہ مطالبہ تھا، بیوی کہنے لگی اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، اب مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ شوہر حیران اور پریشان ہو گیا کہ رات سے تو اس کا مطالبہ تھا اور بڑی ضد کی ہوئی تھی کہ مجھے طلاق چاہیے، اور اب شاید اس کو مجھ پر ترس آ گیا، ہمدردی میں اس نے شاید طلاق کا مطالبہ واپس لے لیا۔ خیر یہ دونوں گھر چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ گھر چلے گئے۔ جب دونوں گھر پہنچے تو شوہر نے بیوی سے پوچھا آخر وجہ تو مجھے بتائیے کہ رات آپ طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی، صبح تک یہ مطالبہ برقرار تھا، چلتے چلتے راستے میں جب تک میں گرا نہیں آپ کا یہ مطالبہ تھا، اور جب میں گرا میرے جسم سے خون نکلنے لگا تو آپ کا یہ مطالبہ ختم ہو گیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ذرا توجہ سے میری بات کو سنیے، جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا تھا وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اس بیوی نے کہا اپنے شوہر سے کہ آپ نے مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان سنایا تھا، آپ نے مجھے ایک فرمان سنایا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان پر اس طرح جیسے پانی اونچائی سے نیچے ڈھلوان کی طرف آتا ہے، اس طرح مصیبتیں اور پریشانیاں نہ آئیں تو یہ مسلمان جنت میں نہیں جا سکتا، یہ مسلمان جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو میں جب اس گھر میں آئی تو یہاں کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ اور غم نہیں، تو میں یہ سمجھ بیٹھی کہ شاید اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت نہیں کرتے،
تبھی تو آپ کو تکلیفیں اور بیماریاں نہیں دیتے، گھر میں کوئی صدمہ اور پریشانی نہیں آتی اور صبر کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو میں نے سوچا میرا شوہر بہت اچھا، بڑی خدمت کرنے والا، بڑی محبت کرنے والا، لیکن ایسا شوہر میرے کس کام کا جس سے اللہ محبت نہ فرمائے۔ چونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ اللہ کو آپ سے محبت نہیں، اس لیے میں نے طلاق کا مطالبہ کیا، اور جب چلتے چلتے راستے میں آپ گرے اور آپ کو چوٹ لگی اور آپ کو خون بہنے لگا اور آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا، تو مجھے یقین آ گیا کہ میں غلطی پر تھی۔ آپ کو اللہ سے محبت اور اللہ کو آپ سے محبت ہے۔ جب اللہ کی محبت آپ سے ثابت ہو گئی تو میرا طلاق کا مطالبہ بھی ختم ہو گیا۔ اب میں سمجھ گئی کہ ہمارے گھر پر اللہ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی توجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توجہ ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، داؤد اگر میں تمہیں کبھی خشک روٹی دے دوں تو پھر بھی ناشکری نہ کرنا۔ توجہ ہے جی، پھر بھی ناشکری نہ کرنا۔ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، داؤد جب میں رزق تقسیم کر رہا ہوتا ہوں اور آپ کے حصے کا رزق بھی جب میں نے خشک روٹی کی صورت میں آپ کو دے دیا تو بھی شکر کرنا کہ میں تمہیں بھولا نہیں، تم مجھے یاد ہو اور تم مجھے یاد رہتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی یاد فرما لیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا تذکرہ فرما لیں، بس یہ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ لہذا آج کا سبق، دنیا کی عارضی تکالیف، مشقتیں اور صدمے اگر آ جائیں تو ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے انعامات عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آخرت کے انعامات عطا فرمائیں گے۔ صبر کرنا چاہیے، بے صبری نہیں ہونی چاہیے۔ کسی اللہ والے نے کیا ہی اچھی بات کہی، فرمایا نور میں ہو یا نار میں رہنا، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ ذکر یار میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے بس سہ لو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا، کسی نے شربت پیش کر دیا، رونے لگے، آنسو بہنے لگے، اتنا روئے کہ اس شربت میں آپ کے آنسو چلے گئے، اور شربت پیتے ہوئے کہنے لگے، یا عمر اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ساری نعمتیں تمہیں دنیا میں دے دی اور آخرت میں شاید آپ کو محروم کر دیا ہو، اس غم میں رو رہے ہیں۔ میری محترم مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، اللہ تعالی نے جنت کو مشکلات میں، صدموں میں اور پریشانیوں میں چھپا دیا ہے۔ جتنی پریشانیاں آتی ہیں، مصائب اور مشکلات آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جنت کی طرف ہمارے لیے راستہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور جتنی راحتیں، خوشیاں اور نعمتیں آتی ہیں تو سمجھ لیں، حدیث میں آتا ہے حجبت النار، فرمایا اللہ تعالی نے جہنم کو چھپا دیا ہے شہوات میں، خوشیوں میں اور راحتوں میں۔ حجبت الجنت بالمکارہ، اللہ نے جنت کو چھپا دیا ہے ناپسندیدہ چیزوں میں۔ اس لیے کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، جب ہمیں نعمتیں اور خوشیاں ملتی ہیں تو پھر وہ ہمیں غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے، غافل بنا دیتا ہے۔ انسان اللہ تعالی سے غافل ہو جاتا ہے، اور جب کوئی بیماری اور تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو پھر شیطان ہمیں نا امیدیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نا امیدی بھی اچھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں،
من لم یستسلم بقضائی، جو میری قضا کو قبول نہیں کرتا، میرے فیصلے کو بصر و چشم تسلیم نہیں کرتا، ولم یصبر علی بلائی، اور میری طرف سے جو پریشانی اور مصیبت آتی ہے اس پر صبر نہیں کرتا، فرمایا فلیتخذ ربا سوائی، اسے چاہیے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ اب صبر کی دو مثالیں میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، ذرا توجہ چاہیے۔ ایک عورت بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، ایک عورت بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، طواف کرتے کرتے وہ کہہ رہی تھی اے اللہ میں اس پر بھی راضی ہوں، اے اللہ میں اس پر بھی راضی ہوں، اے اللہ میں اس پر بھی راضی ہوں۔ سارا طواف کر لیا تو ایک اللہ والے وہاں طواف کر رہے تھے اور اس عورت کی یہ باتیں سن رہے تھے۔ طواف کے بعد پوچھا کہ یہ تو کیا کہہ رہی تھی، اے اللہ میں اس پر بھی راضی، اے اللہ میں اس پر بھی راضی؟ تو اس عورت نے کہا کہ ایک ہی وقت میں میرے تین بیٹے لقمہ اجل بن گئے، میں نے ان کو غسل دیا، میں نے ان کو کفن پہنایا، میں نے ان کی تدفین کرائی، تدفین سے فراغت کے بعد میں طواف کو چلی آئی، میں اللہ تعالی سے کہہ رہی ہوں اے اللہ تو نے میرے تین بیٹے لے لیے، میں اس پر بھی راضی ہوں، میں اس پر بھی راضی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں صبر۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ صبر۔ صبر ایسا ہونا چاہیے۔ اسی طرح بہادر شاہ ظفر، فرنگیوں نے ان کو گرفتار کیا اور بڑی سخت تکلیفوں میں اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر جب فرنگیوں کی قید میں اور گرفتار ہو کر ان کے پاس چلے گئے تو ایک دن فرنگی کہنے لگے آج ہم آپ کے لیے ایک دسترخواں بنا رہے ہیں، ہمیں بڑوں نے حکم دیا کہ آپ کے لیے ہم لذیذ کھانے پیش کرنے والے ہیں، آپ دسترخواں پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا، بڑا دردناک اور المناک واقعہ ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے 12 بیٹے تھے، تمام بیٹوں کو گرفتار کیا انگریز نے، گرفتار کر کے ہر ایک کا سر تن سے جدا کیا اور ایک ایک بیٹے کے سر کو ایک برتن میں رکھا اور اوپر سے اس کو بند کر دیا، دسترخوان سجایا، برتن اس پہ رکھ دیے اور اس میں بڑے بڑے برتن بھی رکھے ہوئے تھے۔ بہادر شاہ ظفر کو اس دسترخوان پر بٹھایا گیا، ایک برتن کا منہ کھولا تو ایک بیٹے کا چہرہ اور سر نظر آیا، دوسرے برتن کا منہ کھولا، دوسرے بیٹے کا سر اور چہرہ نظر آیا، تیسرے برتن کا منہ کھولا، تیسرے بیٹے کا سر اور چہرہ نظر آیا، چوتھے برتن کا منہ کھولا، اسی طرح 12 برتنوں کو جب اوپر سے کھولا اندر سے ایک ایک بیٹے کا سر اور چہرہ نظر آیا۔ ذرا سوچئے باپ پر کیا گزری ہوگی، کتنا بڑا ظلم، کتنا بڑی اذیت اور کتنی بڑی دہشت گردی اور کتنا بڑا المناک واقعہ اور سانحہ پیش آیا۔ لیکن بہادر شاہ ظفر پر قربان جائیے، بہادر شاہ ظفر پر قربان جائیے، 12 بیٹوں کا سر دسترخوان پر دیکھ کر کیا کہنے لگے، ذرا ان کے الفاظ تو سنیے۔ کہنے لگے نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے، میں ایک وہ مشت غبار ہوں، میرا رنگ و روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ صبر کیا، کیا کیا؟ تو جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، صبر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، ہائے وائے نہیں کرنا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون،
سر پر قرض چڑھ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، چوری ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، بیٹے یا بیٹی کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ماں باپ میں سے کوئی اس دنیا سے چلا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بہن بھائیوں کو کوئی دکھ اور تکلیف پہنچ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی صدمہ آئے، جب بھی کوئی دکھ آئے، کسی کو جا کر کچھ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ سے یہ درخواست کرنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا جو بھی انا للہ پڑھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، انہی کے لیے میری رحمتیں ہیں، میری صلوات ہیں، میری طرف سے برکتیں ہیں، عنایات اور تجلیات ہیں۔ پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کتنے بڑے بڑے انعامات سے نوازتے ہیں۔ تو آج کا آپ کا سبق یہ ہوا کہ کوئی بھی تکلیف آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی دکھ اور صدمہ آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ بولو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ ایک حدیث میں فرمایا 3 دن کے بعد جو تم نے کرنا ہے نا، وہ پہلے دن ہی کر لیا کرو۔ دیکھو جو جانا تھا وہ تو چلا گیا، جس نے جانا تھا وہ تو اب واپس آ سکتا ہے، وہ بولو۔ اب سوائے اس کے کہ ہم صبر کریں، صبر کے علاوہ کوئی راستہ ہے؟ 3 دن، 4 دن، ہفتے، مہینے کے بعد جو کچھ ہم سے ہونا ہے وہی آج پہلے دن ہم کر لیں اور اللہ تعالی سے کہہ دیں اے اللہ ہم راضی ہیں، اے اللہ ہم راضی ہیں، اے اللہ تو جس حال پہ بھی رکھے ہم راضی ہیں، ہم بھی تیرے، ہمارے ماں باپ بھی تیرے، ہمارے مال جائیداد بھی تیرے، ہماری اولادیں بھی ہماری نہیں، کس کی؟ اے اللہ تو مالک ہے، اے اللہ تو مالک ہے، جس حال میں بھی رکھے ہم سب۔ تو یہ سیکھنے کی بات ہے، آپ اس کو سیکھیں۔ خواتین میں صبر بھی بہت کم ہوتا ہے، شکر بھی بہت کم ہوتا ہے، اس لیے میری درخواست ہے شکر بھی بہت زیادہ کیا کریں، ہر نعمت پر الحمدللہ، اور ہر پریشانی پر، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کرنے کی اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے